بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کشمیر کی آئینی حیثیت کو بزور تبدیل کرنے کے بعد بی جے پی سرکار نے مسلم دشمنی کا اگلا قدم اٹھا لیا ہے۔ ناظرین کرام، 60 سال سے بھی قبل پاس کیے گئے قانون شہریت میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا ترمیمی مسودہ اسی ہفتے کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ یہ مسودہ منظوری کے لیے اب ایوان زیریں بھیجا جائے گا۔ اپوزیشن اور سوشل میڈیا پر شدید مخالفت کے باوجود بی جے پی آئین کے سیکولر نین نقش کو ہندو توا کا رنگ دینے پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت نے اگست میں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلقہ شقوں میں تبدیل کرتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر کو یونین میں ضم کرنے کا یک طرفہ اقدام اٹھایا تھا۔ جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو کو 4 ماہ سے زائد ہونے کو آئے ہیں، لیکن حکومتی جبر کی طویل رات کی سحر نظر نہیں آ رہی۔ 4 ماہ سے زائد مسلسل کرفیو نے زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ کاروبار زندگی معطل ہے، کاروبار، بازار، سکول بند اور عوام گھروں میں محصور ہیں۔ اربوں روپوں مالیت کے سیب اور دیگر فروٹ گل سڑ گئے، لیکن دہلی سرکار کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ناظرین کرام، غیر آئینی اقدام پر عوام کے غیظ و غضب کا ایسا خوف ہے کہ مرکزی سرکار طویل محاصرے اور ریاستی جبر کے باوجود کرفیو اٹھانے پر تیار نہیں ہے۔ ریاست میں آزادانہ داخلے اور نقل و حرکت پر بھی پابندیاں ہیں۔ میڈیا اور غیر ملکیوں کو صورتحال جاننے کے لیے آزادانہ آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے۔ بی جے پی حکومت کے اس اقدام نے بھارت کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اپنے انتخابی وعدے اور ایک دیرینہ مطالبے کو پورا کر کے اپنے تئیں ہندو توا کے ایجنڈے کو پورا کرنے کا خواب اس نے پورا کر لیا۔ اب وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا کشمیر ایک ترنوالا تھا یا اس اقدام سے بھارت کے آئینی اور سیاسی ڈھانچے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، ابھی جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال سنبھلی نہ تھی کہ حسب توقع بی جے پی کی حکومت اپنے اگلے شکار پر نکل کھڑی ہوئی ہے۔ بھارت میں شہریت کا قانون 1955 میں منظور ہوا۔ اس قانون میں شہریت کے حقوق منظور ہوئے، یعنی کون کون سی صورتوں میں شہریت کا حق تصور ہوگا۔ مثلاً پیدائش، اندراج کی درخواست، شہریت عطا کیے جانے اور وراثتی یعنی ڈیسنٹ کی صورت میں وغیرہ۔ اس قانون کی روح سے شہریت اختیار کرنے یا دینے میں کوئی مذہبی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قانون بھارت کے سیکولر آئین کے مطابق تمام لوگوں کے یکساں حقوق فراہم کرتا ہے، لیکن اب اس قانون میں غیر قانونی طور پر آئے مہاجرین یا پناہ گزینوں کو شہریت دینے کی شقوں میں ترمیم کے ذریعے مسلم مہاجروں اور پناہ گزینوں کو شہریت کے لیے نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مجوزہ ترمیم کے مطابق افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی اور عیسائی پناہ گزین یا مہاجرین اس قانون کی حد تک غیر قانونی یعنی اللیگل امیگرینٹ تصور نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں شہریت کے لیے درکار 11 سالہ مدت کو کم کر کے 6 سال کرنے کی تجویز ہے۔ یوں اس فہرست میں اب مسلمانوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، جبکہ بھارت کے سیکولر آئین میں مذہب کی بنا پر کسی بھی شخص سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، ماضی میں بنگلہ دیش اور میانمار سے مسلمان پناہ گزینوں کی خاصی تعداد گاہے گاہے بھارت میں آتی رہی۔ شمال مشرقی ریاستوں میں یہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ آسام میں اس سے الٹ، یعنی ہندوؤں کی کثیر تعداد میں آمد سے مقامی آبادی کا تناسب تبدیل ہونے کے اندیشے نے کئی بار حالیہ سالوں میں فسادات کو بھی جنم دیا۔ ماضی میں روہنگیا مسلمان مہاجرین پر بھی بھارت ہمیشہ ناخوش رہا۔ آسام اور دیگر ریاستوں میں قومی شہریت رجسٹر میں اندراج کے لیے 2-3 نسلوں سے مقیم مسلمان خاندانوں سے شہریت یا وراثت کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ یوں ان علاقوں میں ایسے مسلمان خاندانوں میں خوف و ہراس اور مستقبل کی بے یقینی نے ڈیرا جما لیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام اپوزیشن کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ترمیم بھارتی آئین کی سیکولر روح سے متصادم ہے۔ ایک اور نمایاں اپوزیشن لیڈر کے بقول یہ ترمیم غیر آئینی ہے اور اسی لیے ناقابل قبول ہے۔
भारत के शहरी होने के लिए मजहब, रंग, नस्ल, इलाके, सिन्फ और ज़ात की कोई तखसीस नहीं है। कौन क्या खाता है, किस मजहब का पैरोकार है, क्या काम करता है, इसका उनकी शहरियत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये तरमीम काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन कराम, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने भी इस तरमीम पर सख्त तनकीद की। उनके बकौल हम इस तरमीम के मुखालिफ हैं। बीजेपी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की हामिल शिक 370 को तब्दील करके जम्मू एंड कश्मीर को एक शदीद बहरान में धकेल दिया है। नाज़रीन कराम, शहरियत के कानून में इस तरमीम के ज़रिए बीजेपी मुल्क में एक नया इंतशार फैलाना चाहते हैं। बिलखुसूस शुमाल मशरकी रियासतों में इस तरमीम के दूररस असरात मुरतब होंगे। अपोजिशन और सोशल मीडिया पर सख्त मुखालफत के बावजूद बीजेपी इस तरमीमी बिल में मज़हब को बुनियाद बनाने पर क्यों बज़िद है? बकौल बीजेपी हुकूमत मुसलमान, मुहाजिरीन और पनाह गज़ीनों को भारत में शहरियत के लिए इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वो दुनिया भर में किसी भी इस्लामी मुल्क में पनाह ले सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस बयानिए का एक वाज़ेह मकसद ये बतलाना भी मकसूद है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ जबर रवा रखा जा रहा है। नाज़रीन कराम, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है। जमहूरियत में अक्सरियत को हुकूमत करने का इख्तियार मिलता है। भारत में जमहूरियत के तुफैल ही बीजेपी हुकूमत में आई है, लेकिन ये भी एक तुरफा तमाशा है कि जिस आइनी ढांचे की बुनियाद पर बीजेपी हुकूमत करने की मजाज ठहरी, उसने उसी आइन की रूह को ही बदलने पर कमर कस ली है। नाज़रीन कराम, मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत हैं। उन्हें अक्सर सियासी और माशरती एतबार से मजहबी तासुब का सामना रहा है। हिंदू मुस्लिम फसादात इस तासुब की खौफनाक शक्ल रहे हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातों ने कम अज़ कम सियासी और आइनी तौर पर सेकुलर भरम को कायम रखने की कोशिश की। बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा अलबत्ता आइन की इस रूह से मुतसादिम है कि उनकी सियासत की बुनियाद ही भारत को हिंदुत्वा रियासत बनाने पर है। नाज़रीन कराम, भारत के मारूफ तारीखदान डॉक्टर रामचंद गोहा के बकौल भारत की बुनियाद में कई फॉल्ट लाइन्स हैं, जिनमें मज़हब एक अहम और ख़तरनाक तरीन फॉल्ट लाइन है। बीजेपी अपने हिंदुत्वा जुनून में मुब्तला है। मुस्लिम अक्सरियत को सिंगल आउट करने के लिए इसी जुनून में मोदी सरकार और बीजेपी ने भारत के आइन की रूह को कश्मीर के बाद एक और चरका लगाने का फैसला किया है।